بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم کی عمر جس وقت 10 یا 13 سال کی تھی اور وہ معمول کے مطابق ایک گوشہ تنہائی میں مصروف عبادت تھی کہ اسی درمیان حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت جبرائیل امین ایک مرد کی صورت میں آئے۔ انسانی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ بی بی مریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے جب اپنے سامنے ایک مرد کو پایا تو اس خیال سے گھبرائیں کہ نہ جانے آنے والے کی نیت کیا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے یہ کہہ کر ان کی گھبراہٹ کو دور کیا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک فرزند دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ رب کی مرضی یہی ہے کہ تمہیں مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے اور اسے اپنی رحمت کی نشانی بنائے، اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد مریم علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور ان کی پریشانی جاتی رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی گریبان یا منہ میں دم کیا تو وہ اللہ کی قدرت سے فوراً حاملہ ہو گئی۔ حضرت بی بی مریم کے حمل کا علم سب سے پہلے ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو ایک عابد و زاہد آدمی تھے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ جب چاہتے کہ ان پر تہمت لگائیں تو ان کی عبادت، تقوی و پرہیزگاری، ہر وقت موجود رہنا اور کسی وقت غائب نہ رہنا یاد کر کے خاموش ہو جاتے، اور جب حمل کا خیال کرتے تو انہیں الزام سے بری سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ آخر کار انہوں نے ایک دن کہا، اے مریم، یہ تو بتاؤ، کیا کیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی مریم نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کیتی پیدا کی وہ بغیر بیج کے ہی تھی۔ درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ جب وقت پورا ہو گیا اور ولادت کا وقت قریب آیا تو الہام باری تعالیٰ کے مطابق آپ دور جنگل کی طرف چلے آئیں اور ایک سوکھے کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ خود تو مطمئن ہو چکی تھی، لیکن لوگوں کی بہتان تراشی اور بدنامی کے خوف سے کہنے لگی، اے کاش کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ اسی کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی خوراک کے لیے اس سوکھے کھجور کو پھلدار درخت میں تبدیل کر دیا اور زمین میں ایک نہر جاری کر دیا، اور انہیں حکم ہوا کہ اگر کسی آدمی سے ملاقات ہو تو کہہ دینا، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام جب اس نومولود بچے کو لے کر قوم کی طرف گئیں تو چونکہ بی بی کا گھرانہ صالحین کا گھرانہ تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ایک نومولود بچہ ہے تو وہ بہت روئے اور غمگین ہوئے۔ بی بی مریم نے لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتی،
آپ لوگوں کو جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ خود تو خاموش بیٹی ہیں اور ایک شرخوار بچے سے گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گفتگو کرنا شروع کیا۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں کہیں میں رہوں، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے خدمتگار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ آپ بچوں کے بولنے کی عمر تک نہ پہنچے۔ اور آپ کی گفتگو سن کر لوگوں کو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی برات و طہارت کا یقین ہو گیا۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔